بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وضو اور تیمم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کر لے، پھر کھڑا ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل میں دنیا کا کوئی خیال نہ لائے، اور اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا، یہ کیسا عمدہ عمل ہے اور جس کا ثواب اس قدر زیادہ اور محنت بہت کم ہے۔ ایک شخص نے کہا، پہلا عمل اس سے بھی عمدہ تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں تم بھی آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو کوئی تم میں سے اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مسلم کتاب الطہارت۔ وضو اور تیمم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز نہ ہوگی جس کا وضو نہیں ہے، اور اس کا وضو نہ ہوگا جس نے اس پر اللہ کا نام نہ لیا، یعنی بسم اللہ نہ کہا۔ سنن ابو داؤد جلد اول کتاب الطہارت 101۔ وضو اور تیمم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ اسے 10 سال تک پانی دستیاب نہ ہو۔ جب پانی دستیاب ہو تو اسے نہائے اور وضو کرے تو یہ بہتر ہے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ وضو اور تیمم۔ حضرت ابی سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی سفر کے لیے نکلے۔ نماز کا وقت آ گیا لیکن ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ ان دونوں نے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا اور نماز ادا کر لی۔ پھر انہوں نے نماز کے وقت میں پانی پا لیا۔ ایک آدمی نے وضو کر کے نماز کو دوبارہ ادا کیا اور دوسرے نے نماز کو نہیں دہرایا۔ پھر وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جس نے نماز کا ادا نہیں کیا تھا کہ تم نے سنت کی موقف کی ہے، تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہے۔ جس نے وضو کر کے نماز کا ادا کیا تھا اس سے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ ابو داؤد۔ وضو اور تیمم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، وضو کے نشانوں سے ان کی پیشانیوں، ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے سفیدی بڑھانا چاہے بڑھائے۔ بخاری جلد اول کتاب الوضو حدیث نمبر 137۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔